السلام علیکم بچوں، آج 11th اسٹینڈرڈ کا ایک اور ٹاپک جو ہے آپ کے سامنے شیئر ہوگا، اس کے بارے میں ڈسکس ہوگی۔ آج کا ٹاپک جو ہے رول آف ریلیجن ایز انفارمل ایجنسی آف ایجوکیشن۔ یہ جو ریلیجن ہے یہ کس طرح انفارمل ایجنسی آف ایجوکیشن ہے، اس کے بارے میں آج بات چیت ہوگی۔ تو ریلیجیس ایجوکیشن جو ہے ایکٹس ایز این اینٹی وائرس آف اور سول۔ ریلیجیس ایجوکیشن جو ہے، جب ہمارے اندر ریلیجیس ایجوکیشن آ جاتی ہے تو یہ اینٹی وائرس کا کام کرتے ہیں ہماری سول کے لیے، ہماری کانشنس کے لیے، ہماری روح کے لیے۔ اس میں مائنڈ بھی آتا ہے، اس میں ہارٹ بھی آتا ہے۔ اٹ پروٹیکٹس اس فرام اینٹیپیتھی۔ آپ کو پتہ ہی ہے کہ سمپیتھی جو ہے انسانیت کا بہت ہی بڑا مادہ ہے انسانیت۔ تو جب انسانیت جو سمپیتھی جو ہے جب انسان کے اندر نہیں رہ جاتی ہے تو وہ مرد کہلاتا ہے یا عورت کہلاتی ہے، انسان تو نہیں کہلاتا ہے۔ اینٹی پیتھی کہتے ہیں کہ غم خار نہ ہونا، ہمدرد نہ ہونا، ٹھیک ہے۔ تو امپیوڈنسی بے شرمی، بے حیائی کو کہتے ہیں۔ ڈس آنیسٹی بددیانتی کو کہتے ہیں۔ وکڈنس کمینہ پن کو کہتے ہیں، رذالت کو کہتے ہیں۔ اور ان ہیومن ایکٹیویٹیز، جو بھی ان ہیومن ایکٹیویٹیز ہے، جب انسان ان ہیومن ایکٹیویٹیز کرتا ہے، غیر انسانی غیر فطری جو کام کرتا ہے، تو وہ حیوان صفت کہلاتا ہے، تو ایک انسان تو نہیں کہلاتا ہے۔ تو ایسی چیزوں کو بالکل روح سے، ہماری سول سے دور رکھتا ہے یہ ہے ریلیجس ایجوکیشن۔ ہاں، اب بات ہے کہ ریلیجس ایجوکیشن جو ہے اسے کیا ہوتا ہے، اٹ سوئچس آن گڈ انسٹنکٹس۔ ریلیجس ایجوکیشن جو ہے ہمارے جسم میں گڈ انسٹنکٹس جو ہے وہ بالکل آن رہتے ہیں۔ جس طرح آپ کو پتہ ہے کہ موبائل ایپ میں بہت ساری ایسی ایپس ہوتی ہیں جن کو آف موڈ پر رکھنا پڑتا ہے، اور بہت ساری ایسے ایپس ہیں جن کو آن موڈ پر رکھنا پڑتا ہے۔ تو ریلیجیس ایجوکیشن جو ہے، جو ہماری گڈ انسٹنکٹس ہے ان کو آن موڈ پر رکھتا ہے، اور جو بیڈ انسٹنکٹس ہے ان کو سوئچ آف رکھتا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ ہم یہاں پر بات کریں گے، یعنی کہ دونوں انسٹنکٹس انسان کے اندر موجود ہے، گڈ انسٹنکٹس بھی اور بیڈ انسٹنکٹس بھی۔ تو ریلیجیس ایجوکیشن جو ہے وہ ان بیڈ انسٹنکٹس کو سپریس کرتا ہے، ان کو دبا کے رکھتا ہے، ان کو خاموش رکھتا ہے، ان کو کنٹرول میں رکھتا ہے، ان کو کنٹرول میں رکھتا ہے۔ یعنی کہ اندر انسان میں ایک حیوانی صفات بھی ہیں، ان حیوانی صفات کو بالکل کس کے پکڑنا، بالکل کنٹرول میں رکھنا، یہ ریلیجیس ایجوکیشن کا کام ہے۔ اس میں ہے کہ پہلا ہے کہ سمپیتھی ہمدردی کو کہتی ہے، اینٹی پیتھی کو اس کا مطلب یہ ہوا کہ غم خار نہ ہونا، ہمدرد تو نہیں ہونا۔ تو کائنڈنس رحم دل ہونا، کریولٹی ظالمانہ پن، سنسیئرٹی اس میں اخلاص آتا ہے، مخلص انسان کا ہونا ضروری ہے، نیک نیتی آتی ہے اس میں۔ انسنسیئرٹی کہتے ہیں کہ بدخواہی کو، بد نیتی کو۔ پولائٹنس شائستگی کو کہتے ہیں، امپولائٹنس ناشائستہ پن یا غیر شائستگی۔ اور ایک چیز جنراسٹی کہتے ہیں کہ سخاوت، انکنڈیشنل کسی کی مدد کی جائے کسی بھی معاملے میں، جنراسٹی، ٹھیک ہے، سخاوت۔ اور ایک چیز ہے اس میں آتا ہے کہ مائزری یا مائزر یا ٹائٹ فسٹڈ، جس کو کہتے ہیں بخیل ہونا یا بخل کا اظہار کرنا۔ اسی طرح ٹالرنس کہتے ہیں صبر کو۔ صبر انسان کا بہت ہی بہترین مایہ ہے انسانیت کا، شاکر ہونا۔ اور ایک چیز ہے انٹالرنس، صبر کا بالکل اہتمام نہ کرنا، شاکر نہ ہونا۔ اسی طرح ہے کہ یا ٹالرنس کسی بھی مسئلے میں انسان جو ہے اس سے بہت ساری چیزیں کنفرنٹ ہو جاتی ہے زندگی میں، ڈیلی ٹرائفلز آف لائف میں، وہ کسی بھی وقت غصہ بھی ہو سکتا ہے، ایک ایگزاسپریشن اس میں آ جاتی ہے۔ اس ایگزاسپریشن کو کنٹرول کرنا، یعنی کہ سب سے بڑا بہادر تو وہی ہے جو اپنے غصے پر قابو پائے۔ اسی طرح ہے کہ لو اینڈ پیس، یہ گڈ انسٹنکٹس میں آتا ہے، پیار محبت بانٹنا، امن بانٹنا۔ اور اس کا ہے کہ ہیٹریڈ نفرت یا وائلنس یا تشدد اس میں آتا ہے بیڈ انسٹنکٹس میں۔ اسی طرح کینڈنس کا انسان کا صاف دل ہونا، صاف گو ہونا، نیک نیت ہونا۔ اس کا اپوزٹ ہے کہ اسپائٹ فلنس، کینور ہونا، حاسد ہونا، جلسی، بغض جسم کے اندر ہونا۔ یہ چیزیں ہیں کہ یہ گڈ انسٹنکٹس جو ہے ریلیجیس ایجوکیشن سے آن رہتی ہے،
اور جو بیڈ انسٹنکٹس ہے ان کو سپریس کیا جاتا ہے، ان کو کنٹرول میں کیا جاتا ہے۔ اسی طرح ریلیجیس ایجوکیشن جو ہے اس سے بوسٹ ہو جاتی ہے، اس سے ریوائیو ہو جاتی ہے، کیا ہے، ایموشنز، ہمارے جذبات جو ہیں، ہمارے احساسات جو ہیں، اس میں آتا ہے سمپیتھی آتی ہے، لو آتی ہے، آتا ہے ہمدردی ہے، سنسیئرٹی آتی ہے۔ اچھا، اور ایک چیز ہے کہ مورلٹی، اخلاق، اچھے اخلاقیات آتے ہیں اس میں، اس ریلیجیس ایجوکیشن سے۔ اسپریچویلٹی، روحانیت آ جاتی ہے، انسان جو ہے پالن ہار کے نزدیک جاتا ہے بالکل۔ مینٹیلٹی، انسان کا ذہن جو ہے بالکل صاف رہتا ہے، کسی بھی برائی سے پاک رہتا ہے۔ اور ایک چیز ہے کہ ریلیجیس ایجوکیشن بوسٹس کرتا ہے، اٹ بوسٹس ڈیووشن آف گاڈ، اللہ کی پوجا یا پالن ہار کی پوجا، اس کی عبادت۔ اور ایک چیز ہے کہ سروس آف مین کائنڈ، کہ یہ جو لوگ ہیں ان کی بالکل خدمت کرنا، سروس آف مین کا یعنی کہ خلق خدا جو ہے ان کی خدمت کرنا، حقوق العباد اس کو کہتے ہیں۔ اور ایک چیز ہے کہ ریلیجیس ایجوکیشن پرووائڈس، ریلیجیس ایجوکیشن جو ہے اس سے ہمیں کیا فراہم ہوتے ہیں، نیورشمنٹ ٹو آور سول، مائنڈ اینڈ ہارٹ، ایک قسم کی یہ غذا ہے، جس طرح جسم کے لیے غذا ہوتی ہے تو یہ روح کے لیے جو ہے وہ ہے ریلیجیس ایجوکیشن۔ اس میں سپلیکیشن آتی ہے، اس میں میڈیٹیشن بھی آتی ہے، یہ ہمارے جسم کو سود کرتا ہے، ہمارے جسم کو تسکین دیتا ہے، ہمارے سول کو بھی، ہماری روح کو بھی تسکین دیتا ہے۔ جو یعنی کہ جو عبادت ہے، جو ذکر و اذکار ہے، جو کہ پوجا ارچن ہے، یہ جو ہے ہمارے ذہن کو، ہمارے سول کو سود کرتی ہے، تسکین دیتی ہے، سیٹسفائی کرتی ہے۔ اچھا، اسپریچول سیٹسفیکشن، جو ریلیجیس ایجوکیشن ہے، جب انسان جو ہے بالکل اپنے پالن ہار کی پوجا کرتا ہے، اس کی عبادت کرتا ہے، تو اس سے روحانی ایک سیٹسفیکشن ملتی ہے، ایک بالکل انسان مطمئن سا ہو جاتا ہے کہ میں نے بالکل اپنی بندگی کا اظہار کیا ہے۔ اسی طرح میڈیسن فار بوسٹ فلنس، بوسٹ فل کہتے ہیں کہ انسان کبھی تکبر میں آ جاتا ہے، کبھی گھمنڈ میں آ جاتا ہے، تو یہ ہے کہ ریلیجیس ایجوکیشن جو ہے اس کے لیے ایک میڈیسن ہے، ایک دوائی ہے۔ اسی طرح اور ایک چیز، پوشن فار آور سبجیکٹیو اینڈ آبجیکٹیو ایلیمنٹس، پوشن کہتے ہیں کہ جادوئی تاثیر والی دوا، جس کو ہم کہتے ہیں کہ جس طرح ہم مثال کے طور پر چاہے ہیمیوپیتھک دوا ہو یا ایلوپیتھک دوا ہو، اسی طرح کہ ہم کہتے ہیں کہ دوا کے ساتھ ساتھ دعا کی بھی ضرورت ہوتی ہے۔ تو پوشن جو ہے وہ جو ہے کہ عبادات کے ذریعے سے، ذکر و اذکار کے ذریعے سے، پوجا ارچن سے سبجیکٹیوٹی کی، اپنے باطن کو بالکل جو ایلیمنٹس ہے، جو روح کی بیماریاں ہیں ان کو بالکل پوشن ملتی ہے، ان کو بالکل دوا ملتی ہے، اور آبجیکٹیوٹی اور ظاہری کچھ بیماریاں ہوتی ہے ان کو بھی بالکل دوا ملتی ہے ریلیجیس ایجوکیشن سے۔ اور ایک چیز ہے آخر پر جو بہت ہی بہترین بات جو ہے ریلیجیس ایجوکیشن کی ہے کہ کریشن آف ریئل ہیومن بینگ۔ ریلیجیس ایجوکیشن کا مطلب ہی ہے کہ ایک انسان کو، یعنی کہ ایک مرد عورت کو انسان بنانا ہے، انسان بنانا ہے۔ ہو از دا ریئل ہیومن بینگ؟ اب ہم بتائیں گے کہ آپ کو ریئل ہیومن بینگ کس کو کہتے ہیں۔ پہلا ہے کہ ویل وشر ہو، خیر خواہ ہو، غم خار ہو ساری انسانیت کا، سمپل سی بات ہے۔ اور ایک چیز فلینتھوریپسٹ کہتے ہیں کہ انسان دوست، چونکہ اس دنیا میں ہمیں یعنی کہ ہماری سوسائٹی جو انسانوں سے ہی بنتی ہے، تو ایک چیز یہ بھی ہے کہ انسانیت میں یہ بھی آتا ہے کہ ہمیں صرف انسانوں کے ساتھ ہی پیار نہیں، جو بھی چرند پرند ہو، بالکل جو بھی لیونگ تھنگس اس دنیا میں ہے، یا چاہے وہ ایبایاٹک سائڈ سے ہو چاہے وہ بیاٹک سائڈ سے ہو، ہر ایک کی بالکل قدر کرنی ہے، ہر ایک کو تحفظ دینا ہے، یہی بالکل ویل وشر کا کام ہے، یہی فلینتھوریپسٹ کا کام ہے۔ اسی طرح ایپیٹوم آف ہیومینٹی، انسان جو ہے ایک سمبل آف ہیومینٹی ہونا چاہیے، سمبل آف ہیومینٹی، ورچوس ہو، پائس ہو، نیک ہو، بالکل پرہیزگار ہو۔ اور ایک چیز ڈیووٹی آف گاڈ،
اللہ کی بندگی کرنے والا ہو، پالنہار کی بندگی کرنے والا ہو، اس پرماتما کی پوجا کرنے والا ہو۔ جو ریئل ہیومن بینگس تھے وہ تھے کہ پروفٹس تھے، سینٹس تھے، پریسٹس تھے، سیجز تھے، ہرمٹس تھے، اور ریئل ہیومن بینگس وہی ریئل ہیومن بینگس ہیں بھی اور تھے بھی، ٹھیک۔ اور ایک چیز ہے کہ ریئل ہیومن بینگ یہ بھی ہے کہ اس کی ہیلدی ڈیلنگس ود آل، ہر ایک کے ساتھ اچھے معاملات ہوں، اچھے تعلقات ہوں، اچھے معاملات بھی ہوں، اچھے تعلقات بھی ہوں، ہر ایک کے ساتھ، بالکل ارسپیکٹو آف کاسٹ، کریڈ، ریلیجن ایٹسٹرا، بالکل بلا لحاظ بالکل ذات پات کے، کسی مسلک کے، کسی ریلیجن کے، ہر ایک کے ساتھ اچھے ڈیلنگس ہو، اچھے تعلقات ہو، جو ایک انسان کا تقاضا ہے۔ تو آج کے لیے بس اتنا ہی۔ آپ خوش رہو، خوشحال رہو، سلامت رہو۔